احرام جنون کے آنے والے ایپیسوڈ میں سجیلا شانی کے آفس میں پہنچ جاتی ہے اور شانی اسے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سجیلا کیا تم مومانی کو بتا کر نہیں آئی گھر میں؟ تو سجیلا کہتی ہے کہ بتا کر آنے کی غلطی کرتی تو امی جان مجھے گھر میں قید کر کے باہر سے تالا لگوا دیتی۔ تو شانی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر میں جھوٹ بول کر آئی ہیں۔ تو سجیلا لب کشائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ محبت انسان کو پاگل بنا ہی دیتی ہے۔ تو شانی جواب دیتا ہے I can't believe it، تم واقعہ بہت ہی بدل گئی ہو۔ تو سجیلا کہتی ہے کہ شانی تمہاری محبت اور تمہارے ساتھ رہنے کی خواہش نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسی اسنا میں شانزے آفس پہنچ جاتی ہے۔ وہ دور سے یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ سجیلا اور شانی اس کے آفس میں آپس میں محو گفتگو ہیں۔ تو شانزے کا اضطراب بڑھ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ شانی کی امی سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان کیا اب میری ایک بات ماننے کی؟ تو شانی کی امی کہتی ہے کہ ہاں ضرور بیٹا، بولو کیوں نہیں آپ کی بات مانوں گی؟ تو شانزے حوصلہ جمع کر کے بولتی ہے کہ آنٹی شانی کا سکھ سجیلا کے ساتھ جینے میں ہی ہے، وہ سجیلا کے بغیر نامکمل ہے، آپ انہیں ان کی خوشیاں، ان کی ہنسی، ان کی زندگی انہیں لٹا دیں۔ تو شانی کی امی یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے، شانی کی امی اپنی بیٹی نادیہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ شانزے کو شانی اور سجیلا کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، آخر کس نے بتایا شانزے کو؟ تو شانی کی ماں کہتی ہے کہ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کس نے بتایا ہے، لیکن وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آنٹی شانی سجیلا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ امی جان اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شانی نے خود ہی اپنی کرتوت بتا دیے ہیں شانزے کو۔ دوسری طرف شانزے شانی سے ہم کلام ہے کہ شانی تم وہ بات مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتے جو تمہارے دل میں ہے اور زبان پر آنے کے لیے مچل رہی ہے؟ تو شانی کہتا ہے کہ اگر وہ بات میں بول دوں تو تم سن نہیں پاؤ گی۔ تو شانزے کہتی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اسے اپنا لو، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تو شانی حیرت زدہ ہو کر شانزے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اسے یہ ساری حقیقت کا علم کیسے ہو گیا ہے۔ سجیلا شانی کے آفس میں پہنچ جاتی ہے اور شانی اسے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سجیلا کیا تم مومانی کو بتا کر نہیں آئی گھر میں؟ تو سجیلا کہتی ہے کہ بتا کر آنے کی غلطی کرتی تو امی جان مجھے گھر میں قید کر کے باہر سے تالا لگوا دیتی۔ تو شانی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر میں جھوٹ بول کر آئی ہیں۔ تو سجیلا لب کشائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ محبت انسان کو پاگل بنا ہی دیتی ہے۔ تو شانی جواب دیتا ہے I can't believe it، تم واقعہ بہت ہی بدل گئی ہو۔ تو سجیلا کہتی ہے کہ شانی تمہاری محبت اور تمہارے ساتھ رہنے کی خواہش نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسی اسنا میں شانزے آفس پہنچ جاتی ہے۔ وہ دور سے یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ سجیلا اور شانی اس کے آفس میں آپس میں محو گفتگو ہیں۔ تو شانزے کا اضطراب بڑھ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ شانی کی امی سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان کیا اب میری ایک بات ماننے کی؟ تو شانی کی امی کہتی ہے کہ ہاں ضرور بیٹا، بولو کیوں نہیں آپ کی بات مانوں گی؟ تو شانزے حوصلہ جمع کر کے بولتی ہے کہ آنٹی شانی کا سکھ سجیلا کے ساتھ جینے میں ہی ہے، وہ سجیلا کے بغیر نامکمل ہے، آپ انہیں ان کی خوشیاں، ان کی ہنسی، ان کی زندگی انہیں لٹا دیں۔ تو شانی کی امی یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے، شانی کی امی اپنی بیٹی نادیہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ شانزے کو شانی اور سجیلا کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، آخر کس نے بتایا شانزے کو؟ تو شانی کی ماں کہتی ہے کہ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کس نے بتایا ہے، لیکن وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آنٹی شانی سجیلا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ امی جان اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شانی نے خود ہی اپنی کرتوت بتا دیے ہیں شانزے کو۔ دوسری طرف شانزے شانی سے ہم کلام ہے کہ شانی تم وہ بات مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتے جو تمہارے دل میں ہے اور زبان پر آنے کے لیے مچل رہی ہے؟ تو شانی کہتا ہے کہ اگر وہ بات میں بول دوں تو تم سن نہیں پاؤ گی۔ تو شانزے کہتی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اسے اپنا لو، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تو شانی حیرت زدہ ہو کر شانزے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اسے یہ ساری حقیقت کا علم کیسے ہو گیا ہے۔ سجیلا شانی کے آفس میں پہنچ جاتی ہے اور شانی اسے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سجیلا کیا تم مومانی کو بتا کر نہیں آئی گھر میں؟ تو سجیلا کہتی ہے کہ بتا کر آنے کی غلطی کرتی تو امی جان مجھے گھر میں قید کر کے باہر سے تالا لگوا دیتی۔ تو شانی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر میں جھوٹ بول کر آئی ہیں۔ تو سجیلا لب کشائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ محبت انسان کو پاگل بنا ہی دیتی ہے۔ تو شانی جواب دیتا ہے I can't believe it، تم واقعہ بہت ہی بدل گئی ہو۔ تو سجیلا کہتی ہے کہ شانی تمہاری محبت اور تمہارے ساتھ رہنے کی خواہش نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسی اسنا میں شانزے آفس پہنچ جاتی ہے۔ وہ دور سے یہ منظر دیکھ کر دنگ
رہ جاتی ہے کہ سجیلا اور شانی اس کے آفس میں آپس میں محو گفتگو ہیں تو شانزے کا اضطراب بڑھ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ شانی کی امی سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان کیا آپ میری ایک بات ماننے گی؟ تو شانی کی امی کہتی ہے کہ ہاں ضرور بیٹا، بولو کیوں نہیں آپ کی بات مانوں گی؟ تو شانزے حوصلہ جمع کر کے بولتی ہے کہ آنٹی، شانی کا سکھ سجیلا کے ساتھ جینے میں ہی ہے، وہ سجیلا کے بغیر نامکمل ہے، آپ انہیں ان کی خوشیاں، ان کی ہنسی، ان کی زندگی انہیں لٹا دیں۔ تو شانی کی امی یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے، شانی کی امی اپنی بیٹی نادیہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ شانزے کو شانی اور سجیلا کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آخر کس نے بتایا شانزے کو؟ تو شانی کی ماں کہتی ہے کہ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کس نے بتایا ہے، لیکن وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آنٹی، شانی سجیلا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ امی جان اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شانی نے خود ہی اپنی کرتوت بتا دیے ہیں شانزے کو۔ دوسری طرف شانزے شانی سے ہم کلام ہے کہ شانی، تم وہ بات مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتے جو تمہارے دل میں ہے اور زبان پر آنے کے لیے مچل رہی ہے؟ تو شانی کہتا ہے کہ اگر وہ بات میں بول دوں تو تم سن نہیں پاؤ گی۔ تو شانزے کہتی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اسے اپنا لو، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تو شانی حیرت زدہ ہو کر شانزے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اسے یہ ساری حقیقت کا علم کیسے ہو گیا ہے۔ سجیلا شانی کے آفس میں پہنچ جاتی ہے اور شانی اسے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سجیلا، کیا تم مومانی کو بتا کر نہیں آئی گھر میں؟ تو سجیلا کہتی ہے کہ بتا کر آنے کی غلطی کرتی تو امی جان مجھے گھر میں قید کر کے باہر سے تالا لگوا دیتی۔ تو شانی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر میں جھوٹ بول کر آئی ہیں۔ تو سجیلا لب کشائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ محبت انسان کو پاگل بنا ہی دیتی ہے۔ تو شانی جواب دیتا ہے I can't believe it، تم واقعہ بہت ہی بدل گئی ہو۔ تو سجیلا کہتی ہے کہ شانی، تمہاری محبت اور تمہارے ساتھ رہنے کی خواہش نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسی اسنا میں شانزے آفس پہنچ جاتی ہے۔ وہ دور سے یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ سجیلا اور شانی اس کے آفس میں آپس میں محو گفتگو ہیں تو شانزے کا اضطراب بڑھ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ شانی کی امی سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان کیا آپ میری ایک بات ماننے گی؟ تو شانی کی امی کہتی ہے کہ ہاں ضرور بیٹا، بولو کیوں نہیں آپ کی بات مانوں گی؟ تو شانزے حوصلہ جمع کر کے بولتی ہے کہ آنٹی، شانی کا سکھ سجیلا کے ساتھ جینے میں ہی ہے، وہ سجیلا کے بغیر نامکمل ہے، آپ انہیں ان کی خوشیاں، ان کی ہنسی، ان کی زندگی انہیں لٹا دیں۔ تو شانی کی امی یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے، شانی کی امی اپنی بیٹی نادیہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ شانزے کو شانی اور سجیلا کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آخر کس نے بتایا شانزے کو؟ تو شانی کی ماں کہتی ہے کہ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کس نے بتایا ہے، لیکن وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آنٹی، شانی سجیلا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ امی جان اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شانی نے خود ہی اپنی کرتوت بتا دیے ہیں شانزے کو۔ دوسری طرف شانزے شانی سے ہم کلام ہے کہ شانی، تم وہ بات مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتے جو تمہارے دل میں ہے اور زبان پر آنے کے لیے مچل رہی ہے؟ تو شانی کہتا ہے کہ اگر وہ بات میں بول دوں تو تم سن نہیں پاؤ گی۔ تو شانزے کہتی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اسے اپنا لو، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تو شانی حیرت زدہ ہو کر شانزے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اسے یہ ساری حقیقت کا علم کیسے ہو گیا ہے۔ سجیلا شانی کے آفس میں پہنچ جاتی ہے اور شانی اسے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سجیلا، کیا تم مومانی کو بتا کر نہیں آئی گھر میں؟ تو سجیلا کہتی ہے کہ بتا کر آنے کی غلطی کرتی تو امی جان مجھے گھر میں قید کر کے باہر سے تالا لگوا دیتی۔ تو شانی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر میں جھوٹ بول کر آئی ہیں۔ تو سجیلا لب کشائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ محبت انسان کو پاگل بنا ہی دیتی ہے۔ تو شانی جواب دیتا ہے I can't believe it، تم واقعہ بہت ہی بدل گئی ہو۔ تو سجیلا کہتی ہے کہ شانی، تمہاری محبت اور تمہارے ساتھ رہنے کی خواہش نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسی اسنا میں شانزے آفس پہنچ جاتی ہے۔ وہ دور سے یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ سجیلا اور شانی اس کے آفس میں آپس میں محو گفتگو ہیں تو شانزے کا اضطراب بڑھ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ شانی کی امی سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان کیا آپ میری ایک بات ماننے گی؟ تو شانی کی امی کہتی ہے کہ ہاں ضرور بیٹا، بولو کیوں نہیں آپ کی بات مانوں گی؟ تو شانزے حوصلہ جمع کر کے بولتی ہے کہ آنٹی، شانی کا سکھ سجیلا کے ساتھ جینے میں ہی ہے، وہ سجیلا کے بغیر نامکمل ہے، آپ انہیں ان کی خوشیاں، ان کی ہنسی، ان کی زندگی انہیں لٹا دیں۔ تو شانی کی امی یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔
منظر بدلتا ہے۔ شانی کی امی اپنی بیٹی نادیہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ شانزے کو شانی اور سجیلا کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آخر کس نے بتایا شانزے کو؟ تو شانی کی ماں کہتی ہے کہ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کس نے بتایا ہے، لیکن وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آنٹی شانی سجیلا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ امی جان، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شانی نے خود ہی اپنی کرتوت بتا دیے ہیں شانزے کو۔ دوسری طرف شانزے شانی سے ہم کلام ہے کہ شانی، تم وہ بات مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتے جو تمہارے دل میں ہے اور زبان پر آنے کے لیے مچل رہی ہے؟ تو شانی کہتا ہے کہ اگر وہ بات میں بول دوں تو تم سن نہیں پاؤ گی۔ تو شانزے کہتی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اسے اپنا لو، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تو شانی حیرت زدہ ہو کر شانزے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اسے یہ ساری حقیقت کا علم کیسے ہو گیا ہے۔ سجیلا شانی کے آفس میں پہنچ جاتی ہے اور شانی اسے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سجیلا، کیا تم مومانی کو بتا کر نہیں آئی گھر میں؟ تو سجیلا کہتی ہے کہ بتا کر آنے کی غلطی کرتی تو امی جان مجھے گھر میں قید کر کے باہر سے تالا لگوا دیتی۔ تو شانی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر میں جھوٹ بول کر آئی ہیں۔ تو سجیلا لب کشائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ محبت انسان کو پاگل بنا ہی دیتی ہے۔ تو شانی جواب دیتا ہے I can't believe it، تم واقعہ بہت ہی بدل گئی ہو۔ تو سجیلا کہتی ہے کہ شانی، تمہاری محبت اور تمہارے ساتھ رہنے کی خواہش نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسی اسنا میں شانزے آفس پہنچ جاتی ہے۔ وہ دور سے یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ سجیلا اور شانی اس کے آفس میں آپس میں محو گفتگو ہیں۔ تو شانزے کا اضطراب بڑھ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ شانی کی امی سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان، کیا آپ میری ایک بات ماننے کی؟ تو شانی کی امی کہتی ہے کہ ہاں ضرور بیٹا، بولو کیوں نہیں آپ کی بات مانوں گی؟ تو شانزے حوصلہ جمع کر کے بولتی ہے کہ آنٹی، شانی کا سکھ سجیلا کے ساتھ جینے میں ہی ہے، وہ سجیلا کے بغیر نامکمل ہے۔ آپ انہیں ان کی خوشیاں، ان کی ہنسی، ان کی زندگی انہیں لٹا دیں۔ تو شانی کی امی یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے۔ شانی کی امی اپنی بیٹی نادیہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ شانزے کو شانی اور سجیلا کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آخر کس نے بتایا شانزے کو؟ تو شانی کی ماں کہتی ہے کہ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کس نے بتایا ہے، لیکن وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آنٹی شانی سجیلا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ امی جان، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شانی نے خود ہی اپنی کرتوت بتا دیے ہیں شانزے کو۔ دوسری طرف شانزے شانی سے ہم کلام ہے کہ شانی، تم وہ بات مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتے جو تمہارے دل میں ہے اور زبان پر آنے کے لیے مچل رہی ہے؟ تو شانی کہتا ہے کہ اگر وہ بات میں بول دوں تو تم سن نہیں پاؤ گی۔ تو شانزے کہتی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اسے اپنا لو، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تو شانی حیرت زدہ ہو کر شانزے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اسے یہ ساری حقیقت کا علم کیسے ہو گیا ہے۔ سجیلا شانی کے آفس میں پہنچ جاتی ہے اور شانی اسے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سجیلا، کیا تم مومانی کو بتا کر نہیں آئی گھر میں؟ تو سجیلا کہتی ہے کہ بتا کر آنے کی غلطی کرتی تو امی جان مجھے گھر میں قید کر کے باہر سے تالا لگوا دیتی۔ تو شانی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر میں جھوٹ بول کر آئی ہیں۔ تو سجیلا لب کشائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ محبت انسان کو پاگل بنا ہی دیتی ہے۔ تو شانی جواب دیتا ہے I can't believe it، تم واقعہ بہت ہی بدل گئی ہو۔ تو سجیلا کہتی ہے کہ شانی، تمہاری محبت اور تمہارے ساتھ رہنے کی خواہش نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسی اسنا میں شانزے آفس پہنچ جاتی ہے۔ وہ دور سے یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ سجیلا اور شانی اس کے آفس میں آپس میں محو گفتگو ہیں۔ تو شانزے کا اضطراب بڑھ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ شانی کی امی سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان، کیا آپ میری ایک بات ماننے کی؟ تو شانی کی امی کہتی ہے کہ ہاں ضرور بیٹا، بولو کیوں نہیں آپ کی بات مانوں گی؟ تو شانزے حوصلہ جمع کر کے بولتی ہے کہ آنٹی شانی کا سکھ سجیلا کے ساتھ جینے میں ہی ہے، وہ سجیلا کے بغیر نامکمل ہے۔ آپ انہیں ان کی خوشیاں، ان کی ہنسی، ان کی زندگی انہیں لٹا دیں۔ تو شانی کی امی یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے۔ شانی کی امی اپنی بیٹی نادیہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ شانزے کو شانی اور سجیلا کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آخر کس نے بتایا شانزے کو؟ تو شانی کی ماں کہتی ہے کہ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کس نے بتایا ہے، لیکن وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آنٹی شانی سجیلا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ امی جان، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شانی نے خود ہی اپنی کرتوت بتا دیے ہیں شانزے کو۔ دوسری طرف شانزے شانی سے ہم کلام ہے کہ شانی، تم وہ بات مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتے جو تمہارے دل میں ہے اور زبان پر آنے کے لیے مچل رہی ہے؟ تو شانی کہتا ہے کہ اگر وہ بات میں بول دوں تو تم سن نہیں پاؤ گی۔ تو شانزے کہتی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اسے اپنا
لو، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تو شانی حیرت زدہ ہو کر شانزے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اسے یہ ساری حقیقت کا علم کیسے ہو گیا ہے۔ سڈیلا شانی کے آفس میں پہنچ جاتی ہے اور شانی اسے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سڈیلا، کیا تم مومانی کو بتا کر نہیں آئی گھر میں؟ تو سڈیلا کہتی ہے کہ بتا کر آنے کی غلطی کرتی تو امی جان مجھے گھر میں قید کر کے باہر سے تالا لگوا دیتی۔ تو شانی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر میں جھوٹ بول کر آئی ہیں۔ تو سڈیلا لب کشائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ محبت انسان کو پاگل بنا ہی دیتی ہے۔ تو شانی جواب دیتا ہے I can't believe it، تم واقعہ بہت ہی بدل گئی ہو۔ تو سڈیلا کہتی ہے کہ شانی تمہاری محبت اور تمہارے ساتھ رہنے کی خواہش نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسی اسنا میں شانزے آفس پہنچ جاتی ہے۔ وہ دور سے یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ سڈیلا اور شانی اس کے آفس میں آپس میں محو گفتگو ہیں۔ تو شانزے کا اضطراب بڑھ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ شانی کی امی سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان، کیا آپ میری ایک بات ماننے گی؟ تو شانی کی امی کہتی ہے کہ ہاں ضرور بیٹا، بولو کیوں نہیں آپ کی بات مانوں گی؟ تو شانزے حوصلہ جمع کر کے بولتی ہے کہ آنٹی، شانی کا سکھ سڈیلا کے ساتھ جینے میں ہی ہے۔ وہ سڈیلا کے بغیر نامکمل ہے۔ آپ انہیں ان کی خوشیاں، ان کی ہنسی، ان کی زندگی انہیں لوٹا دیں۔ تو شانی کی امی یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے۔ شانی کی امی اپنی بیٹی نادیہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ شانزے کو شانی اور سڈیلا کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آخر کس نے بتایا شانزے کو؟ تو شانی کی ماں کہتی ہے کہ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کس نے بتایا ہے، لیکن وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آنٹی، شانی سڈیلا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ امی جان، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شانی نے خود ہی اپنی کرتوت بتا دیے ہیں شانزے کو۔ دوسری طرف شانزے شانی سے ہم کلام ہے کہ شانی، تم وہ بات مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتے جو تمہارے دل میں ہے اور زبان پر آنے کے لیے مچل رہی ہے؟ تو شانی کہتا ہے کہ اگر وہ بات میں بول دوں تو تم سن نہیں پاؤ گی۔ تو شانزے کہتی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اسے اپنا لو، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تو شانی حیرت زدہ ہو کر شانزے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اسے یہ ساری حقیقت کا علم کیسے ہو گیا ہے۔ سڈیلا شانی کے آفس میں پہنچ جاتی ہے اور شانی اسے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سڈیلا، کیا تم مومانی کو بتا کر نہیں آئی گھر میں؟ تو سڈیلا کہتی ہے کہ بتا کر آنے کی غلطی کرتی تو امی جان مجھے گھر میں قید کر کے باہر سے تالا لگوا دیتی۔ تو شانی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر میں جھوٹ بول کر آئی ہیں۔ تو سڈیلا لب کشائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ محبت انسان کو پاگل بنا ہی دیتی ہے۔ تو شانی جواب دیتا ہے I can't believe it، تم واقعہ بہت ہی بدل گئی ہو۔ تو سڈیلا کہتی ہے کہ شانی تمہاری محبت اور تمہارے ساتھ رہنے کی خواہش نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسی اسنا میں شانزے آفس پہنچ جاتی ہے۔ وہ دور سے یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ سڈیلا اور شانی اس کے آفس میں آپس میں محو گفتگو ہیں۔ تو شانزے کا اضطراب بڑھ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ شانی کی امی سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان، کیا آپ میری ایک بات ماننے گی؟ تو شانی کی امی کہتی ہے کہ ہاں ضرور بیٹا، بولو کیوں نہیں آپ کی بات مانوں گی؟ تو شانزے حوصلہ جمع کر کے بولتی ہے کہ آنٹی، شانی کا سکھ سڈیلا کے ساتھ جینے میں ہی ہے۔ وہ سڈیلا کے بغیر نامکمل ہے۔ آپ انہیں ان کی خوشیاں، ان کی ہنسی، ان کی زندگی انہیں لوٹا دیں۔ تو شانی کی امی یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے۔ شانی کی امی اپنی بیٹی نادیہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ شانزے کو شانی اور سڈیلا کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آخر کس نے بتایا شانزے کو؟ تو شانی کی ماں کہتی ہے کہ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کس نے بتایا ہے، لیکن وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آنٹی، شانی سڈیلا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ امی جان، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شانی نے خود ہی اپنی کرتوت بتا دیے ہیں شانزے کو۔ دوسری طرف شانزے شانی سے ہم کلام ہے کہ شانی، تم وہ بات مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتے جو تمہارے دل میں ہے اور زبان پر آنے کے لیے مچل رہی ہے؟ تو شانی کہتا ہے کہ اگر وہ بات میں بول دوں تو تم سن نہیں پاؤ گی۔ تو شانزے کہتی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اسے اپنا لو، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تو شانی حیرت زدہ ہو کر شانزے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اسے یہ ساری حقیقت کا علم کیسے ہو گیا ہے۔ سڈیلا شانی کے آفس میں پہنچ جاتی ہے اور شانی اسے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سڈیلا، کیا تم مومانی کو بتا کر نہیں آئی گھر میں؟ تو سڈیلا کہتی ہے
کہ بتا کر آنے کی غلطی کرتی تو امی جان مجھے گھر میں قید کر کے باہر سے تالا لگوا دیتی۔ تو شانی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر میں جھوٹ بول کر آئی ہیں۔ تو سجیلا لب کشائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ محبت انسان کو پاگل بنا ہی دیتی ہے۔ تو شانی جواب دیتا ہے I can't believe it، تم واقعہ بہت ہی بدل گئی ہو۔ تو سجیلا کہتی ہے کہ شانی تمہاری محبت اور تمہارے ساتھ رہنے کی خواہش نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسی اسنا میں شانزے آفس پہنچ جاتی ہے۔ وہ دور سے یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ سجیلا اور شانی اس کے آفس میں آپس میں محو گفتگو ہیں۔ تو شانزے کا اضطراب بڑھ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ شانی کی امی سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان کیا آپ میری ایک بات ماننے کی؟ تو شانی کی امی کہتی ہے کہ ہاں ضرور بیٹا، بولو کیوں نہیں آپ کی بات مانوں گی؟ تو شانزے حوصلہ جمع کر کے بولتی ہے کہ آنٹی شانی کا سکھ سجیلا کے ساتھ جینے میں ہی ہے، وہ سجیلا کے بغیر نامکمل ہے، آپ انہیں ان کی خوشیاں، ان کی ہنسی، ان کی زندگی انہیں لوٹا دیں۔ تو شانی کی امی یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے، شانی کی امی اپنی بیٹی نادیہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ شانزے کو شانی اور سجیلا کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، آخر کس نے بتایا شانزے کو؟ تو شانی کی ماں کہتی ہے کہ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کس نے بتایا ہے، لیکن وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آنٹی شانی سجیلا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ امی جان اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شانی نے خود ہی اپنی کرتوت بتا دیے ہیں شانزے کو۔ دوسری طرف شانزے شانی سے ہم کلام ہے کہ شانی تم وہ بات مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتے جو تمہارے دل میں ہے اور زبان پر آنے کے لیے مچل رہی ہے؟ تو شانی کہتا ہے کہ اگر وہ بات میں بول دوں تو تم سن نہیں پاؤ گی۔ تو شانزے کہتی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اسے اپنا لو، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تو شانی حیرت زدہ ہو کر شانزے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اسے یہ ساری حقیقت کا علم کیسے ہو گیا ہے۔ سجیلا شانی کے آفس میں پہنچ جاتی ہے اور شانی اسے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سجیلا کیا تم مومانی کو بتا کر نہیں آئی گھر میں؟ تو سجیلا کہتی ہے کہ بتا کر آنے کی غلطی کرتی تو امی جان مجھے گھر میں قید کر کے باہر سے تالا لگوا دیتی۔ تو شانی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر میں جھوٹ بول کر آئی ہیں۔ تو سجیلا لب کشائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ محبت انسان کو پاگل بنا ہی دیتی ہے۔ تو شانی جواب دیتا ہے I can't believe it، تم واقعہ بہت ہی بدل گئی ہو۔ تو سجیلا کہتی ہے کہ شانی تمہاری محبت اور تمہارے ساتھ رہنے کی خواہش نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسی اسنا میں شانزے آفس پہنچ جاتی ہے۔ وہ دور سے یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ سجیلا اور شانی اس کے آفس میں آپس میں محو گفتگو ہیں۔ تو شانزے کا اضطراب بڑھ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ شانی کی امی سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان کیا آپ میری ایک بات ماننے کی؟ تو شانی کی امی کہتی ہے کہ ہاں ضرور بیٹا، بولو کیوں نہیں آپ کی بات مانوں گی؟ تو شانزے حوصلہ جمع کر کے بولتی ہے کہ آنٹی شانی کا سکھ سجیلا کے ساتھ جینے میں ہی ہے، وہ سجیلا کے بغیر نامکمل ہے، آپ انہیں ان کی خوشیاں، ان کی ہنسی، ان کی زندگی انہیں لوٹا دیں۔ تو شانی کی امی یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے، شانی کی امی اپنی بیٹی نادیہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ شانزے کو شانی اور سجیلا کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، آخر کس نے بتایا شانزے کو؟ تو شانی کی ماں کہتی ہے کہ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کس نے بتایا ہے، لیکن وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آنٹی شانی سجیلا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ امی جان اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شانی نے خود ہی اپنی کرتوت بتا دیے ہیں شانزے کو۔ دوسری طرف شانزے شانی سے ہم کلام ہے کہ شانی تم وہ بات مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتے جو تمہارے دل میں ہے اور زبان پر آنے کے لیے مچل رہی ہے؟ تو شانی کہتا ہے کہ اگر وہ بات میں بول دوں تو تم سن نہیں پاؤ گی۔ تو شانزے کہتی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اسے اپنا لو، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تو شانی حیرت زدہ ہو کر شانزے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اسے یہ ساری حقیقت کا علم کیسے ہو گیا ہے۔ سجیلا شانی کے آفس میں پہنچ جاتی ہے اور شانی اسے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سجیلا کیا تم مومانی کو بتا کر نہیں آئی گھر میں؟ تو سجیلا کہتی ہے کہ بتا کر آنے کی غلطی کرتی تو امی جان مجھے گھر میں قید کر کے باہر سے تالا لگوا دیتی۔ تو شانی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر میں جھوٹ بول کر آئی ہیں۔ تو سجیلا لب کشائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ محبت انسان کو پاگل بنا ہی دیتی ہے۔ تو شانی جواب دیتا ہے I can't believe it، تم واقعہ بہت ہی بدل گئی ہو۔ تو سجیلا کہتی ہے کہ شانی تمہاری محبت اور تمہارے ساتھ رہنے کی خواہش نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسی اسنا میں شانزے آفس پہنچ جاتی ہے۔ وہ دور سے یہ منظر دیکھ کر دنگ
رہ جاتی ہے کہ سجیلا اور شانی اس کے آفس میں آپس میں محو گفتگو ہیں تو شانزے کا اضطراب بڑھ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ شانی کی امی سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان کیا آپ میری ایک بات ماننے گی؟ تو شانی کی امی کہتی ہے کہ ہاں ضرور بیٹا، بولو کیوں نہیں آپ کی بات مانوں گی؟ تو شانزے حوصلہ جمع کر کے بولتی ہے کہ آنٹی، شانی کا سکھ سجیلا کے ساتھ جینے میں ہی ہے، وہ سجیلا کے بغیر نامکمل ہے، آپ انہیں ان کی خوشیاں، ان کی ہنسی، ان کی زندگی انہیں لٹا دیں۔ تو شانی کی امی یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے، شانی کی امی اپنی بیٹی نادیہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ شانزے کو شانی اور سجیلا کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آخر کس نے بتایا شانزے کو؟ تو شانی کی ماں کہتی ہے کہ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کس نے بتایا ہے، لیکن وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آنٹی، شانی سجیلا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ امی جان اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شانی نے خود ہی اپنی کرتوت بتا دیے ہیں شانزے کو۔ دوسری طرف شانزے شانی سے ہم کلام ہے کہ شانی، تم وہ بات مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتے جو تمہارے دل میں ہے اور زبان پر آنے کے لیے مچل رہی ہے؟ تو شانی کہتا ہے کہ اگر وہ بات میں بول دوں تو تم سن نہیں پاؤ گی۔ تو شانزے کہتی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اسے اپنا لو، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تو شانی حیرت زدہ ہو کر شانزے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اسے یہ ساری حقیقت کا علم کیسے ہو گیا ہے۔ سجیلا شانی کے آفس میں پہنچ جاتی ہے اور شانی اسے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سجیلا، کیا تم مومانی کو بتا کر نہیں آئی گھر میں؟ تو سجیلا کہتی ہے کہ بتا کر آنے کی غلطی کرتی تو امی جان مجھے گھر میں قید کر کے باہر سے تالا لگوا دیتی۔ تو شانی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر میں جھوٹ بول کر آئی ہیں۔ تو سجیلا لب کشائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ محبت انسان کو پاگل بنا ہی دیتی ہے۔ تو شانی جواب دیتا ہے I can't believe it، تم واقعہ بہت ہی بدل گئی ہو۔ تو سجیلا کہتی ہے کہ شانی، تمہاری محبت اور تمہارے ساتھ رہنے کی خواہش نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسی اسنا میں شانزے آفس پہنچ جاتی ہے۔ وہ دور سے یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ سجیلا اور شانی اس کے آفس میں آپس میں محو گفتگو ہیں تو شانزے کا اضطراب بڑھ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ شانی کی امی سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان کیا آپ میری ایک بات ماننے گی؟ تو شانی کی امی کہتی ہے کہ ہاں ضرور بیٹا، بولو کیوں نہیں آپ کی بات مانوں گی؟ تو شانزے حوصلہ جمع کر کے بولتی ہے کہ آنٹی، شانی کا سکھ سجیلا کے ساتھ جینے میں ہی ہے، وہ سجیلا کے بغیر نامکمل ہے، آپ انہیں ان کی خوشیاں، ان کی ہنسی، ان کی زندگی انہیں لٹا دیں۔ تو شانی کی امی یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے، شانی کی امی اپنی بیٹی نادیہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ شانزے کو شانی اور سجیلا کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آخر کس نے بتایا شانزے کو؟ تو شانی کی ماں کہتی ہے کہ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کس نے بتایا ہے، لیکن وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آنٹی، شانی سجیلا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ امی جان اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شانی نے خود ہی اپنی کرتوت بتا دیے ہیں شانزے کو۔ دوسری طرف شانزے شانی سے ہم کلام ہے کہ شانی، تم وہ بات مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتے جو تمہارے دل میں ہے اور زبان پر آنے کے لیے مچل رہی ہے؟ تو شانی کہتا ہے کہ اگر وہ بات میں بول دوں تو تم سن نہیں پاؤ گی۔ تو شانزے کہتی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اسے اپنا لو، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تو شانی حیرت زدہ ہو کر شانزے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اسے یہ ساری حقیقت کا علم کیسے ہو گیا ہے۔ سجیلا شانی کے آفس میں پہنچ جاتی ہے اور شانی اسے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سجیلا، کیا تم مومانی کو بتا کر نہیں آئی گھر میں؟ تو سجیلا کہتی ہے کہ بتا کر آنے کی غلطی کرتی تو امی جان مجھے گھر میں قید کر کے باہر سے تالا لگوا دیتی۔ تو شانی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر میں جھوٹ بول کر آئی ہیں۔ تو سجیلا لب کشائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ محبت انسان کو پاگل بنا ہی دیتی ہے۔ تو شانی جواب دیتا ہے I can't believe it، تم واقعہ بہت ہی بدل گئی ہو۔ تو سجیلا کہتی ہے کہ شانی، تمہاری محبت اور تمہارے ساتھ رہنے کی خواہش نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسی اسنا میں شانزے آفس پہنچ جاتی ہے۔ وہ دور سے یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ سجیلا اور شانی اس کے آفس میں آپس میں محو گفتگو ہیں تو شانزے کا اضطراب بڑھ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ شانی کی امی سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان کیا آپ میری ایک بات ماننے گی؟ تو شانی کی امی کہتی ہے کہ ہاں ضرور بیٹا، بولو کیوں نہیں آپ کی بات مانوں گی؟ تو شانزے حوصلہ جمع کر کے بولتی ہے کہ آنٹی، شانی کا سکھ سجیلا کے ساتھ جینے میں ہی ہے، وہ سجیلا کے بغیر نامکمل ہے، آپ انہیں ان کی خوشیاں، ان کی ہنسی، ان کی زندگی انہیں لٹا دیں۔ تو شانی کی امی یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔
منظر بدلتا ہے۔ شانی کی امی اپنی بیٹی نادیہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ شانزے کو شانی اور سجیلا کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آخر کس نے بتایا شانزے کو؟ تو شانی کی ماں کہتی ہے کہ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کس نے بتایا ہے، لیکن وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آنٹی شانی سجیلا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ امی جان، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شانی نے خود ہی اپنی کرتوت بتا دیے ہیں شانزے کو۔ دوسری طرف شانزے شانی سے ہم کلام ہے کہ شانی، تم وہ بات مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتے جو تمہارے دل میں ہے اور زبان پر آنے کے لیے مچل رہی ہے؟ تو شانی کہتا ہے کہ اگر وہ بات میں بول دوں تو تم سن نہیں پاؤ گی۔ تو شانزے کہتی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اسے اپنا لو، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تو شانی حیرت زدہ ہو کر شانزے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اسے یہ ساری حقیقت کا علم کیسے ہو گیا ہے۔ سجیلا شانی کے آفس میں پہنچ جاتی ہے اور شانی اسے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سجیلا، کیا تم مومانی کو بتا کر نہیں آئی گھر میں؟ تو سجیلا کہتی ہے کہ بتا کر آنے کی غلطی کرتی تو امی جان مجھے گھر میں قید کر کے باہر سے تالا لگوا دیتی۔ تو شانی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر میں جھوٹ بول کر آئی ہیں۔ تو سجیلا لب کشائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ محبت انسان کو پاگل بنا ہی دیتی ہے۔ تو شانی جواب دیتا ہے I can't believe it، تم واقعہ بہت ہی بدل گئی ہو۔ تو سجیلا کہتی ہے کہ شانی، تمہاری محبت اور تمہارے ساتھ رہنے کی خواہش نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسی اسنا میں شانزے آفس پہنچ جاتی ہے۔ وہ دور سے یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ سجیلا اور شانی اس کے آفس میں آپس میں محو گفتگو ہیں۔ تو شانزے کا اضطراب بڑھ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ شانی کی امی سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان، کیا آپ میری ایک بات ماننے کی؟ تو شانی کی امی کہتی ہے کہ ہاں ضرور بیٹا، بولو کیوں نہیں آپ کی بات مانوں گی؟ تو شانزے حوصلہ جمع کر کے بولتی ہے کہ آنٹی شانی کا سکھ سجیلا کے ساتھ جینے میں ہی ہے، وہ سجیلا کے بغیر نامکمل ہے، آپ انہیں ان کی خوشیاں، ان کی ہنسی، ان کی زندگی انہیں لوٹا دیں۔ تو شانی کی امی یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے۔ شانی کی امی اپنی بیٹی نادیہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ شانزے کو شانی اور سجیلا کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آخر کس نے بتایا شانزے کو؟ تو شانی کی ماں کہتی ہے کہ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کس نے بتایا ہے، لیکن وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آنٹی شانی سجیلا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ امی جان، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شانی نے خود ہی اپنی کرتوت بتا دیے ہیں شانزے کو۔ دوسری طرف شانزے شانی سے ہم کلام ہے کہ شانی، تم وہ بات مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتے جو تمہارے دل میں ہے اور زبان پر آنے کے لیے مچل رہی ہے؟ تو شانی کہتا ہے کہ اگر وہ بات میں بول دوں تو تم سن نہیں پاؤ گی۔ تو شانزے کہتی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اسے اپنا لو، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تو شانی حیرت زدہ ہو کر شانزے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اسے یہ ساری حقیقت کا علم کیسے ہو گیا ہے۔ سجیلا شانی کے آفس میں پہنچ جاتی ہے اور شانی اسے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سجیلا، کیا تم مومانی کو بتا کر نہیں آئی گھر میں؟ تو سجیلا کہتی ہے کہ بتا کر آنے کی غلطی کرتی تو امی جان مجھے گھر میں قید کر کے باہر سے تالا لگوا دیتی۔ تو شانی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر میں جھوٹ بول کر آئی ہیں۔ تو سجیلا لب کشائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ محبت انسان کو پاگل بنا ہی دیتی ہے۔ تو شانی جواب دیتا ہے I can't believe it، تم واقعہ بہت ہی بدل گئی ہو۔ تو سجیلا کہتی ہے کہ شانی، تمہاری محبت اور تمہارے ساتھ رہنے کی خواہش نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسی اسنا میں شانزے آفس پہنچ جاتی ہے۔ وہ دور سے یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ سجیلا اور شانی اس کے آفس میں آپس میں محو گفتگو ہیں۔ تو شانزے کا اضطراب بڑھ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ شانی کی امی سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان، کیا آپ میری ایک بات ماننے کی؟ تو شانی کی امی کہتی ہے کہ ہاں ضرور بیٹا، بولو کیوں نہیں آپ کی بات مانوں گی؟ تو شانزے حوصلہ جمع کر کے بولتی ہے کہ آنٹی شانی کا سکھ سجیلا کے ساتھ جینے میں ہی ہے، وہ سجیلا کے بغیر نامکمل ہے، آپ انہیں ان کی خوشیاں، ان کی ہنسی، ان کی زندگی انہیں لوٹا دیں۔ تو شانی کی امی یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے۔ شانی کی امی اپنی بیٹی نادیہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ شانزے کو شانی اور سجیلا کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آخر کس نے بتایا شانزے کو؟ تو شانی کی ماں کہتی ہے کہ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کس نے بتایا ہے، لیکن وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آنٹی شانی سجیلا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ امی جان، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شانی نے خود ہی اپنی کرتوت بتا دیے ہیں شانزے کو۔ دوسری طرف شانزے شانی سے ہم
کلام ہے کہ شانی تم وہ بات مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتے جو تمہارے دل میں ہے اور زبان پر آنے کے لیے مچل رہی ہے۔ تو شانی کہتا ہے کہ اگر وہ بات میں بول دوں تو تم سن نہیں پاؤ گی۔ تو شانزے کہتی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اسے اپنا لو، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تو شانی حیرت زدہ ہو کر شانزے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اسے یہ ساری حقیقت کا علم کیسے ہو گیا ہے۔ سڈیلا شانی کے آفس میں پہنچ جاتی ہے اور شانی اسے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سڈیلا کیا تم مومانی کو بتا کر نہیں آئی گھر میں؟ تو سڈیلا کہتی ہے کہ بتا کر آنے کی غلطی کرتی تو امی جان مجھے گھر میں قید کر کے باہر سے تالا لگوا دیتی۔ تو شانی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر میں جھوٹ بول کر آئی ہیں۔ تو سڈیلا لب کشائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ محبت انسان کو پاگل بنا ہی دیتی ہے۔ تو شانی جواب دیتا ہے I can't believe it، تم واقعہ بہت ہی بدل گئی ہو۔ تو سڈیلا کہتی ہے کہ شانی تمہاری محبت اور تمہارے ساتھ رہنے کی خواہش نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسی اسنا میں شانزے آفس پہنچ جاتی ہے۔ وہ دور سے یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ سڈیلا اور شانی اس کے آفس میں آپس میں محو گفتگو ہیں۔ تو شانزے کا اضطراب بڑھ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ شانی کی امی سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان کیا آپ میری ایک بات ماننے گی؟ تو شانی کی امی کہتی ہے کہ ہاں ضرور بیٹا، بولو کیوں نہیں آپ کی بات مانوں گی؟ تو شانزے حوصلہ جمع کر کے بولتی ہے کہ آنٹی شانی کا سکھ سڈیلا کے ساتھ جینے میں ہی ہے، وہ سڈیلا کے بغیر نامکمل ہے، آپ انہیں ان کی خوشیاں، ان کی ہنسی، ان کی زندگی انہیں لٹا دیں۔ تو شانی کی امی یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے، شانی کی امی اپنی بیٹی نادیہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ شانزے کو شانی اور سڈیلا کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، آخر کس نے بتایا شانزے کو؟ تو شانی کی ماں کہتی ہے کہ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کس نے بتایا ہے، لیکن وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آنٹی شانی سڈیلا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ امی جان اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شانی نے خود ہی اپنی کرتوت بتا دیے ہیں شانزے کو۔ دوسری طرف شانزے شانی سے ہم کلام ہے کہ شانی تم وہ بات مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتے جو تمہارے دل میں ہے اور زبان پر آنے کے لیے مچل رہی ہے۔ تو شانی کہتا ہے کہ اگر وہ بات میں بول دوں تو تم سن نہیں پاؤ گی۔ تو شانزے کہتی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اسے اپنا لو، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تو شانی حیرت زدہ ہو کر شانزے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اسے یہ ساری حقیقت کا علم کیسے ہو گیا ہے۔ سڈیلا شانی کے آفس میں پہنچ جاتی ہے اور شانی اسے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سڈیلا کیا تم مومانی کو بتا کر نہیں آئی گھر میں؟ تو سڈیلا کہتی ہے کہ بتا کر آنے کی غلطی کرتی تو امی جان مجھے گھر میں قید کر کے باہر سے تالا لگوا دیتی۔ تو شانی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر میں جھوٹ بول کر آئی ہیں۔ تو سڈیلا لب کشائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ محبت انسان کو پاگل بنا ہی دیتی ہے۔ تو شانی جواب دیتا ہے I can't believe it، تم واقعہ بہت ہی بدل گئی ہو۔ تو سڈیلا کہتی ہے کہ شانی تمہاری محبت اور تمہارے ساتھ رہنے کی خواہش نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسی اسنا میں شانزے آفس پہنچ جاتی ہے۔ وہ دور سے یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ سڈیلا اور شانی اس کے آفس میں آپس میں محو گفتگو ہیں۔ تو شانزے کا اضطراب بڑھ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ شانی کی امی سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان کیا آپ میری ایک بات ماننے گی؟ تو شانی کی امی کہتی ہے کہ ہاں ضرور بیٹا، بولو کیوں نہیں آپ کی بات مانوں گی؟ تو شانزے حوصلہ جمع کر کے بولتی ہے کہ آنٹی شانی کا سکھ سڈیلا کے ساتھ جینے میں ہی ہے، وہ سڈیلا کے بغیر نامکمل ہے، آپ انہیں ان کی خوشیاں، ان کی ہنسی، ان کی زندگی انہیں لٹا دیں۔ تو شانی کی امی یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ منظر بدلتا ہے، شانی کی امی اپنی بیٹی نادیہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ شانزے کو شانی اور سڈیلا کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، آخر کس نے بتایا شانزے کو؟ تو شانی کی ماں کہتی ہے کہ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کس نے بتایا ہے، لیکن وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آنٹی شانی سڈیلا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ امی جان اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شانی نے خود ہی اپنی کرتوت بتا دیے ہیں شانزے کو۔ دوسری طرف شانزے شانی سے ہم کلام ہے کہ شانی تم وہ بات مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتے جو تمہارے دل میں ہے اور زبان پر آنے کے لیے مچل رہی ہے۔ تو شانی کہتا ہے کہ اگر وہ بات میں بول دوں تو تم سن نہیں پاؤ گی۔ تو شانزے کہتی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اسے اپنا لو، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تو شانی حیرت زدہ ہو کر شانزے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اسے یہ ساری حقیقت کا علم کیسے ہو گیا ہے۔ ڈرامہ اس وقت بہت ہی انٹرسٹنگ موڈ پر پہنچ چکا ہے۔ شانزے کو یقین ہو چکا ہے کہ شانی سڈیلا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکا اور وہ اسی سے محبت کرتا ہے۔ آگے کیا ہوگا انشاءاللہ آنے والی ایک ساتھ میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔